الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا۔ سیدنا عمر بن سلیمہ کے لام کے نیچے ہم نے کسرہ پڑھنا ہے، یعنی ان کا جو قبیلہ ہے بنو سلیمہ، اس میں بھی لام کے نیچے ہم نے کسرہ پڑھنا ہے اور ان کے نام کے ساتھ بھی۔ باقی تمام جگہوں پر ہم نے لام پر فتح پڑھنا ہے۔ ان کی کنیت ابو یزید یا ابو برید تھی اور ان کا تعلق جرم قبیلے کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے ان کو جرامی کہا جاتا تھا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوئے، اور ایک قول یہ ہے کہ اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تھے اور بصرہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی۔ جب یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت ان کی عمر 6-7 برس تھی۔ تو سیدنا عمر بن سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال ابی، میرے والد نے کہا، جئتکم، کس کو کہا؟ اپنی قوم والوں کو، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اپنی قوم کے آنے والے وفد میں یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر مسلمان کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو جب نتیجہ سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ مبنی بر صداقت ہے اور سراسر حق ہے، تو پھر یہ لوگ پے در پہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت کی یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قال ابی، میرے والد نے کہا، جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، من عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے، حقا، جو برحق نبی ہیں، یعنی یہاں پر اصل میں کیا تھا؟ نبوتاً حقا، جن کی جو نبوت ہے وہ حق ہے، برحق کے سچے نبی کے پاس سے میں آ رہا ہوں۔ قال، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کچھ تعلیمات دیں۔ ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم کیا ہے؟ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، پس جب حاضر ہو جائے نماز، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، پس چاہیے کہ اذان دے تم میں سے کوئی ایک، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، اور چاہیے کہ امامت کروائے تم میں سے اکثرکم، وَلْيَؤُمَّكُمْ، اور چاہیے کہ امامت کرائے تمہاری، اکثرکم قرآنًا، تم میں سے جو زیادہ قرآن مجید کا پڑھنے والا ہے، یعنی حافظ ہو۔ قال، فرماتے ہیں، فَنَظَرُوا، پس انہوں نے دیکھا اپنی قوم کے اندر، فَلَمْ يَكُنْ، پس نہیں تھا، احد، کوئی ایک، اکثر منی قرآنًا، کہ مجھ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والا ہو، جس کو قرآن مجید مجھ سے زیادہ حفظ ہو، یاد ہو۔ فَقَدَّمُونِي، پھر انہوں نے مجھے آگے کر دیا امامت کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تمہاری امامت وہ کروائے جو قرآن مجید کا زیادہ پڑھنے والا ہو، حافظ ہو۔ اور اس وقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، کہ میں اس وقت 6 یا 7 سال کا تھا۔ رواہ البخاری و ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام بخاری نے، امام ابو داود نے، امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کرنے کے لیے ایک اصول اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا، اور وہ اصول کیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا زیادہ قاری ہو، امامت کے لیے منصب کے لیے اسی کا انتخاب کرنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا عمر کو اس کی قوم کے لوگوں نے منتخب کیا۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامت کا منصب اذان کے منصب سے افضل ہے، کیونکہ مؤذن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی شرط نہیں لگائی، صرف حسن صوت اور بلند آواز ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ 6 یا 7 سال کے بچے تھے، تو 6 یا 7 سال کے بچے کو امام مقرر کرنا، یعنی نابالغ بچے کو امام مقرر کرنا کیسا ہے؟ اس کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام حسن بصری، امام شافعی، امام ابن راہوی اور اہل الحدیث اسی بات کے قائل ہیں کہ نابالغ لڑکے کی امامت میں بڑے بوڑھے لوگوں کی نماز درست ہے، لیکن امام مالک، امام ثوری رحمہم اللہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ امام احمد اور امام ابو حنیفہ سے 2 قول منقول ہیں، دونوں میں سے مشہور قول یہ ہے کہ بچہ جو ہے نابالغ کی امامت نفل نماز میں درست ہے، فرض نماز میں درست نہیں ہے۔ اور ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا عمر بن سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر نہیں کیا تھا، آپ نے اس کا انتخاب نہیں کیا بلکہ یہ قوم والوں نے انتخاب کیا۔ تو یہ دلیل اس انداز سے پیش کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے قوم والوں نے جو انتخاب کیا وہ کس بنیاد کے اوپر کیا تھا کہ جو قرآن مجید کا سب سے زیادہ قاری ہوگا، حافظ ہوگا، وہی امامت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ امامت تمہاری وہ کرائے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ تو سیدنا عمر سے زیادہ قرآن مجید کسی کو بھی یاد نہیں تھا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی رہائش ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے اور وہاں سے واپس جانے والے لوگ گزرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو وہ باتیں بیان کرتے میں ان کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو بہرحال جو نابالغ بچہ ہے اس کی امامت فرض اور نفل دونوں میں بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جب قراءت کے اندر جو سب سے زیادہ قاری ہوگا، قرآن مجید کا پڑھنے والا ہوگا، وہ امامت کا حقدار ہے، تو اس لیے امام اسی کو بنایا جائے گا۔ اور قوم والوں نے اسی کے مطابق انہوں نے سیدنا عمر کو امام بنایا، اور اگر یہ ان کی امامت درست نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے اس چیز کو واضح کر دیتے کہ نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، یہ مسئلہ بالغوں کے اندر ہے۔ آپ نے ایسے الفاظ یہاں پر نہیں بیان کیے بلکہ مطلق رکھا ہے، تو جس کے اندر بلوغت اور نابالغ دونوں کے دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے بچے کی امامت جو ہے جائز ہے بلا کراہت، اس کے پیچھے آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فرض بھی جب نفل کی گنجائش آپ نکال لیتے ہیں تو فرض تو بالاولیٰ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤم القوم، امامت کروائے قوم کی، اقرأہم لکتاب اللہ تعالی، جو ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا پڑھنے والا ہو یعنی حافظ ہو۔ فإن کانوا، پس اگر ہوں، فی القراءۃ سواء، اس وصف میں یعنی قراءت کے وصف میں سب کے سب برابر مساوی، فأعلموہم بالسنہ،
تو پھر وہ امام بنے جسے سنت نبوی کا علم زیادہ ہو۔ فَإِنْ كَانُوا پس اگر ہوں فی السنتی سواءً سنت کے علم میں لوگ مساوی برابر، فَأَقْدَمُوهُمْ ہجرتاً تو پھر وہ امام بنے جس نے ہجرت پہلے کی ہو، ان میں سے جو مقدم ہو ہجرت میں۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً اگر ہوں ہجرت میں بھی برابر، فَأَقْدَمُوهُمْ سِلْمًا پھر امام وہ بنے گا جو ان میں سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا۔ وفی روایت اور ایک روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ سنن کہ جو عمر میں بڑا ہوگا زیادہ ہوگا، یعنی جب یہ اوصاف میں سبھی برابر ہیں تو پھر جس کی عمر زیادہ ہو اس کو امام بنا دیا جائے۔ وفی ولا یؤمن الرجل الرجل پہلا جو رجل ہے یہ فاعل ہے اور دوسرا رجل جو ہے مفعول ہے، اس لیے پہلے رجل پر پیش اور دوسرے پر نصب پڑھیں گے۔ ولا یؤمن الرجل الرجل اور ہرگز امامت نہ کروائے کوئی آدمی کسی آدمی کی فی سلطانی ہی اس کے دائرہ اقتدار میں، اس کی سلطنت میں۔ ولا یقعد اور نہ بیٹھے فی بیتی ہی اس کے گھر میں، علی تکریمتی ہی اس کی عزت والی جگہ پر، یعنی جو صاحب خانہ کے لیے مخصوص ہے اس پر نہ بیٹھے، الا باذنہ ہی مگر اس کی اذن کے ساتھ، اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر امامت بھی کرا سکتا ہے اور اس کے مخصوص بستر پر بیٹھ بھی سکتا ہے۔ رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے لیے جو اصول بیان کیا وہ اصول ضابطہ قانون کیا ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ قرآن مجید کا جس کو حصہ حفظ ہو یاد ہو وہ امام بنے گا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن کو زیادہ جاننے والا، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں اس سے زیادہ واقف ہو، کیونکہ دوسرے نمبر پر یہی چیز آ رہی ہے۔ تو یعنی سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کس کو سب سے زیادہ حفظ ہے، سب سے زیادہ یاد ہے، اس شخص کو امام بنایا جائے گا۔ اگر پوری قوم اس وقت اس چیز کے اندر برابر ہے، سب کو قرآن مجید یاد ہے، یعنی کہ سمجھ لیں سب کے سب حافظ ہیں، تو پھر ان میں سے جو عالم ہوگا، جو شریعت کے احکام کو زیادہ جانتا ہوگا، سنت کے احکام کو، شریعت کے احکام کو، قرآن کے حدیث کے احکام کو اچھی طرح جانتا ہوگا، اس شخص کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ اگر سب کے سب بھی علماء ہیں، برابر ہیں، پھر جو ہجرت کے اندر جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہوگی اس کو امام بنایا جائے گا۔ اگر ہجرت بھی سارے کے سارے اکٹھے کر کر آئے ہیں تو پھر ان میں سے دیکھا جائے گا کہ مسلمان کون ہوا ہے، پہلے مسلمان جو ہوا ہے اس کا بحق ہے، اور ایک روایت کے اندر جو عمر میں بڑا ہے اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی بھی آدمی کی دائرہ اقتدار میں امامت نہ کرائے۔ یہاں پر بہت زیادہ ہمارے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے کہ اگر امام صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ نماز کے ٹائم پر نہیں پہنچ پائے، ٹھیک ہے، اب وہ یا تو راستے کے اندر ہیں یا پھر وہ واش روم وغیرہ میں ہیں یا پھر وضو کر رہے ہیں، تو لوگ انتظار نہیں کرتے، کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے تکبیر لوگ کہتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دائرہ اقتدار اس کا ہے، وہ مصلی جس پر کھڑے ہو کر آپ ابھی نماز پڑھا رہے ہیں وہ اس شخص کی ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر کیسے ادھر کھڑے ہو گئے؟ تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کے دائرہ اقتدار کے اندر امامت نہ کروائے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی کے گھر پر گئے ہیں، آپ اس کی جو مخصوص نشست ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، مثال کے طور پر اب اس کو آپ یوں کہہ لیجئے دفتر کے اندر آپ چلے جاتے ہیں
یا گھر کے اندر ایک مخصوص کمرہ ہے، وہاں پر کرسی وغیرہ لگی پڑی ہیں یا پھر وہاں پر جو ہے گدے وغیرہ لگے پڑے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے جو گھر کا مالک ہے، تو آپ نے ادھر نہیں بیٹھنا۔ ہاں اگر وہ خود آپ کو اپنی کرسی کے اوپر، اپنے گدے پر، اپنی مخصوص نشست پر بٹھا دیتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اجازت ہو تو پھر جائز ہے، اجازت نہیں ہے تو نہ ہی امامت کرانی چاہیے اور نہ ہی کسی کی جگہ پر تکریم والی جو جگہ ہے، عزت والی جگہ، اس پر بیٹھنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ کوئی شخص آتا ہے، اب امام صاحب وہاں پر موجود ہیں، خطیب صاحب موجود ہیں، اب اس کی اجازت کے بغیر وہ اس کے مصلی پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ممبر پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جو درست نہیں ہے۔ اس کی اجازت لینی چاہیے کہ جی آپ کی یہ جگہ ہے، کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں، یہاں پر میں بیٹھ کر وعظ نصیحت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اجازت لینی چاہیے۔ اگر وہ اجازت دے پھر کرنا چاہیے، وگرنہ نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ حق ہے، ہمارا حق ہے، اور ہم جی امام صاحب چند سیکنڈ لیٹ ہوئے ہم نماز پڑھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی کی بھی مخصوص نشست پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ولی ابن ماجہ، یہ جو اب حدیث کا ٹکڑا ہم پڑھنے لگے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ولی ابن ماجہ من حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سنن ابن ماجہ کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے اندر الفاظ کیا ہے؟ ولا تؤمن، اور ہرگز امام نہ بنے، امرأۃن، کوئی عورت، رجلاً، کسی بھی آدمی کی۔ یعنی یہ بات تو درست ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ جملہ درست ہے کہ عورت مرد کی امام نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کمزوری رکھی ہے، وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے دیکھیں نا، عورت اگر عورتوں کی امامت کرواتی ہے وہ مرد کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوتی، وہ صف کے اندر کھڑی ہوتی ہے۔ ولا تؤمن امرأۃ رجلا، اور ہرگز امامت نہ کروائے کوئی عورت کسی مرد کی، یعنی بیوی بھی ہے تو وہ اپنے خاوند کی امامت نہیں کرا سکتی، ماں ہے اپنے بیٹے کی امامت نہیں کرا سکتی، بہن ہے بھائی کی امامت نہیں کرا سکتی، یعنی قریبی رشتہ بھی ہو اس کے باوجود وہ امامت نہیں کرا سکتی۔ ولا اعرابی، اور نہ ہی کوئی دیہاتی، مہاجرن، کسی مہاجر کی۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ جو دیہاتی ہے وہ ابھی کیا نام ہے، قرآن کی تعلیم سے، دین کے علم سے کم واقف ہے بنسبت اس کے جو مہاجر ہے، وہ کیونکہ پہلے کا آیا ہوا ہے۔ ولا فاجر مؤمنا، اور نہ ہی کوئی فاجر گناہ گار کسی مومن کی۔ واسنادہ واہن، اور اس کی سند جو ہے کمزور ہے، ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عبداللہ بن محمد عدوی، وہ ایسا راوی ہے کہ جس کو امام بقی نے وضع حدیث کے الزام کے ساتھ متہم کیا ہے، اور عبداللہ بن محمد کا جو استاد علی بن زید وہ بھی ضعیف ہے۔ تو یہ روایت اور سندوں سے بھی منقول ہے، لیکن ان کے اندر بھی ایک راوی ہے عبد الملک بن حبیب، جس کے متعلق آتا ہے کہ وہ احادیث چوری کرتا تھا اور سندوں کو خلط ملط کیا کرتا تھا، اس کے اوپر یہ الزام موجود ہے۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے نہایت ضعیف ہے، کمزور ہے، اس لیے جو اس سے مسائل کا استنباط کرنا ہے وہ درست نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔